اٹلی جو ہے نا وہ رہنے میں کیسا ہے. تو اگر تو اٹلی کے گراؤنڈ ریالٹیز پہ ہے نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت اچھی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ پرونز اینڈ کونز ہر جگہ ہوتے ہیں. اب جیسے ہم پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں جی وہاں پہ یہ کرائسس ہے وہ کرائسس ہے, مطلب ہر لحاظ سے ڈوبا ہوا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایڈوانٹیجز بھی بہت ہیں. ہر جگہ نہ تو بہت بری ہوتی ہے اور نہ ہی بہت اچھی ہوتی ہے. تو آج جو ہے نا میں آپ کو اٹلی کی گراؤنڈ ریالٹیز بتاتی ہوں. کہتے ہیں نا پازیٹیو سوچنا چاہیے, تو میں پازیٹیو باتیں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ از اٹلی ورتھ لیونگ, یہاں پہ رہنا کیسا ہے, اچھا ہے فیملی کے لیے, بچوں کے لیے, یا جو لوگ یہاں پہ فیملی ویزا پہ آتے ہیں ورک ویزا پہ ان کے لیے یہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے, کیسے کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں. یہ دیکھیں ذرا صبح ماؤں کی ڈیوٹی, اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور اسکول, ویسے یہ نہیں ہے کہ میں اس کو چھٹیاں نہیں کراتی ہے, میں کوئی بڑی پنکچوئل ماں ہوں یا بڑی کوئی اسٹرکٹ, چھٹیاں کراتی ہوں. لیکن آج پہلے بارش نہیں تھی, میں نے تیار کر دیا. اب میں نے کہا اب کیا کرنا ہے, اب تو جب اٹھ گیا تو پھر چلا ہی جائے. تو اب ہم جا رہے ہیں اسکول. خیر جی, سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں یار, فٹافٹ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں. کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے, کیا آپ کے انگوٹھوں میں درد ہوتا ہے یا انگلی سے جسے سبسکرائب بٹن دبانا ہوتا ہے؟ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز جھٹپٹ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں. اور جی کیسے گزر رہی ہے زندگی, کیا چل رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو بارش چل رہی ہے. یہ دیکھیں جی اتنی تیز بارش ہو رہی ہے, پتہ نہیں موبائل کا کیمرہ کیپچر کر پا رہا ہے کہ نہیں. موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, موسلا دھار. لیکن ظاہری بات ہے کام تو نہیں رک سکتے نا. لیکن یہاں پہ بارشوں کا ایک یہ ہے کہ سسٹم آبویس ہے, ترقی یافتہ ملک ہے تو بارشوں کا. ابھی دیکھیے اگر 5 منٹ بارش رکی نا تو کہیں کوئی پانی نہیں ہوگا. مطلب ہمارے وہاں تو جیسے سڑکیں وغیرہ بھر جاتی ہیں سارا کچھ, یہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہوتا. ابھی ساتھ کے ساتھ پانی نکلی جاتا ہے. ابھی خاص طور پہ اٹلی میں نے بہت زیادہ نوٹس کیا ہے, کبھی مجھے کہیں پانی جو ہے وہ اکٹھا ہوا, جیسے ہمارے تو وہاں پہ دریا کے دریائی بن جاتے ہیں, اس طرح نظر کبھی نہیں آیا. یہ چپ ہے. دیکھ رہے ہیں جی آپ لوگ کیسی بارش ہو رہی ہے. ہر کوئی, اتنے بچے سب جو ہے نا اپنی اپنی امبریلا لے کے سب اسکول جا رہے ہیں. ہمارے وہاں پہ ہم کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے چھٹی کرو, کیا کرنا ہے جا کر. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ مائیں چھٹی نہیں کراتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ موسٹلی اسکول آئے ہوتے ہیں بچے جو ہے نا. اس طرح نہیں ہوتے کہ کلاس خالی ہے 2-4 بچے ہوں گے یا ٹیچر نہیں آئے گی تو آلٹرنیٹ ٹیچر ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ پیریڈ کوئی بنک ہوگا, کلاس فری ہوگی. معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا, چل. میں اپنے بیٹے کو چھوڑنے جا رہی تھی تو اتنی شدید بارش ہو رہی تھی, اور میں نے وہ ویڈیو کا جو فرسٹ کلپ شوٹ کیا وہ تبھی کا ہے. تو ابھی میں دکھاتی ہوں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یورپ کے ویدر کا نا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, اتنا زیادہ ان ایکسپیکٹڈ انپریڈکٹیبل ویدر ہے نا یہ. ابھی دیکھیں یہ میں نے اپنا ہمارا سٹنگ ایریا ہے کا, تو سورج دیکھیں اب کس قدر ہے. مطلب لگ ہی نہیں رہا کہ بارش ہے. سارے کے سارے بادل جو ہیں وہ پھٹ چکے ہیں, کوئی پتہ نہیں بارش کہاں ہو رہی تھی. یہ پوری بالکنی میں پانی تھا, اور اتنی سپیڈ سے بارش تھی نا. اور ابھی بھی شاید ہوگی دوبارہ, کیونکہ یہاں پہ موسم ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے. وہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں, سارے بادل جو ہیں اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. تو اس والے کے اوپر بھی جو ہے وہ میں زوم کر کے یوں کر کے دکھاتی ہوں, سارے بادل آئے ہوئے ہیں. جب یہ بادل بالکل کالے کالے ہو جاتے ہیں نا سارا, تو پھر جو ہے نا وہ بارش لازمن ہوتی ہے. ابھی فی الحال نہیں ہو رہی. لوگ پوچھتے ہیں کہ اٹلی جو ہے نا وہ رہنے میں کیسا ہے. تو اگر تو اٹلی کے گراؤنڈ ریالٹیز پہ ہے نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت اچھی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ پرونز اینڈ کونز ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھیں نا جگہ جگہ پہ سہولتیں ہیں. کسی کو ایمرجنسی فوٹو کلک کرنی پڑے تو یہاں پہ آ کے کلک کر لے. ہمیں وہاں پہ کہیں کبھی ہوتا ہے, یہ پہلے رہتا ہے, ہم عادت ہو جاتی ہے اپنے اپنے کنٹری کی رہنے کی. فوٹو کلک کرنی ہو تو پھر انسان جو ہے وہاں پہ ویٹ کر لیتا ہے کہ جب فوٹو اسٹوڈیوز اوپن ہوں گے تو تب. لیکن یہ ہے کہ سہولتیں ہیں. خیر آج اٹلی کی جو ہے نا وہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت اچھی ہیں, جن میں اگر مطلب پورے یورپ میں, اسپین بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اسپین نہیں ہے, ڈفرینٹ کنٹریز ہے. جیسے کہ بہت سارے کنٹریز ہیں, جیسے کینیڈا ہے, UK ہو گیا, جرمنی ہو گیا, یا اور ڈفرینٹ ہیں جہاں بارشیں ہر وقت اتنی زیادہ برف باری ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا موسم چاروں ہیں, تو ویدر کے لحاظ سے تو اٹس ویری گڈ پلیس ٹو لیو.
جی سیکنڈ مین چیز جو کسی بھی کنٹری کی آ جاتی ہے وہ آ جاتا ہے کہ وہاں کا ویزا. اٹلی جو ہے وہ سب کو ویزا دیتا ہے. جو لوگ یہاں پہ ڈنکی لگا کے, آپ کو اٹلی میں ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے. آپ وہ مطلب پوری دنیا کے رنگ رنگ کے لوگ نظر آئیں گے. صرف یہ نہیں کہ کچھ چنکس آف پیپل ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ان کے اپنے لوگ شاید کم نظر آئیں گے, دوسرے کنٹری سے زیادہ نظر آئیں گے. اور شاید وہ اسی لیے کہ یہ بینیفٹ دیتا ہے کہ ہر ایک کو پیپر دیتا ہے, امیگریشن اوپن کرتا رہتا ہے. لوگ اگر انلیگلی بھی انٹر ہوئے ہیں کوئی بارڈر کراس کر کے, تو ان کو وہ یہاں پہ آ کے اسائلم وغیرہ کرا لیتے ہیں, تو ان کو بھی ڈاکیومنٹس ملتے ہیں. اور جو ہے بچے وغیرہ, مطلب اس ڈاکیومنٹس تو ہر ایک کو یہ دیتا ہی دیتا ہے. بے شک ٹائم لگاتا ہے, کسی کو 7 سال میں دے رہا ہے, کسی کو 5 سال میں, یہ اپنی لک کی بات ہوتی ہے. تو ویزا تو جو ہے نا وہ یہ ہر ایک کو دیتا ہی دیتا ہے. جو لیگل آئے ہیں ان کو تو دیتا ہی ہے, جو انلیگل آئے ہیں ان کو بھی دیتا ہی ہے. اب آ جاتے ہیں جی میڈیکل سسٹم پہ. میڈیکل سسٹم یہ ہے نا وہ جس طرح سارے یورپ کا ہے, وہ اسی طرح کہ یہاں پہ آ کے جب آپ کے ڈاکیومنٹس وغیرہ بن جاتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ خود ہی فشکالے مل جاتا ہے, سینیٹیریا کارڈ ہوتا ہے وہ سارا. تو وہ جو ہے وہ آپ کچھ پرسنٹیج آپ کو پے کرنی ہوتی ہے, کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر کو پے کرنی ڈاکٹر کہہ رہی ہوں گورنمنٹ کو پے کرنی پڑتی ہے. لیکن یعنی کہ ٹریٹمنٹ یہاں پہ فری ہوتا ہے آپ کا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو سارا پے کرنا پڑے گا. اگر آپ ہاسپٹل میں ہیں, خدا نخواستہ کوئی ایسی ہو گئی ہے جیسے لیڈیز کا ہوتا ہے پریگنینسی وغیرہ, ڈلیوری وغیرہ, تو سارا گورنمنٹ کا ایکسپینس ہوتا ہے. یا اگر آپ خود میل کوئی بھی یا بچے کا, تو ہاسپٹل میں کچھ اس طرح کا تو سارا ایکسپینس ہوتا ہے. یا آپ اگر اپنا جو ڈاکٹر آپ کو ملا ہوا اس سے جو بھی میڈیسن ہوگی وہ آپ کو ریکمینڈ کر کے دیتا ہے, تو آپ فارمیسی پہ جاتے ہیں, تو کچھ پرسنٹیج آپ کو پے کرنی پڑتی ہے, باقی سارا گورنمنٹ دیتی ہے. میڈیکل سسٹم کے بعد آ جاتے ہیں جی اسٹڈی پہ. اسٹڈی جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اٹلی میں جو ہے فری ہے. ایون کہ یہ اپنے اسکالرشپ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, مطلب کہ ہاتھ سے یہ لوگ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ آئیں پڑھیں ہمارے کنٹری میں, ہم آپ کو جو ہے وہ اسکالرشپ دیتے ہیں, اسکالرشپ فنڈس دیتے ہیں. وہ ڈفرینٹ فنڈ ہوتے ہیں, کسی کا 5,000 یورو ہوتا ہے, لیکن وہ ٹیکس وغیرہ سارا کچھ کٹانے کے بعد آپ کو 3,000 یورو تک ملتا ہے. کسی کا جو ہے وہ 4,000 یورو ہوتا ہے. مطلب وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب آپ لوگ جو میں ولاگ بنا رہی ہوں تو اس کو 100% اس کے اوپر ریلائی نہ کر لیا کریں کہ 100% ہی میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ وہ ریجن ٹو ریجن, ایریا وائز, ہر چیز, ہر یونیورسٹی, ہر ایک چیز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ملک میں پڑھیں, کہ اپنے لوگ تو ان کے اتنے پڑھ نہیں لکھ نہیں رہے ہوتے, ہمارے ملک میں پڑھیں. جو ہے وہ ہمارے ملک کا جو ایک سسٹم ہے نا وہ ایک باؤنڈری سے باہر نہ جائے, مطلب اسٹرانگ ہو سسٹم. بچوں کی ایجوکیشن بھی آبویس ہے یہاں پہ فری ہے. اب آ جاتے ہیں جی ہم یہاں کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم پہ. ٹرانسپورٹیشن سسٹم یہ ہے کہ جو چھوٹے جو علاقے ہیں, جیسے میولینو میں, تو یہاں پہ بسیز وغیرہ ہیں لوکل ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے. باہر جانا تو تب بھی آپ کی بسیز ہیں, لیکن جو جیسے جو بڑے ہیں جیسے ملان وغیرہ ہو گیا, وہاں پہ ساری ٹرین سسٹم ہے اور اچھی ہیں. انٹل انلیس کہ کوئی اسٹرائک وغیرہ نہ چل رہی ہو, تو ٹرانسپورٹیشن سسٹم بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ٹوٹلی فیل ہے یا ٹوٹلی بہت زیادہ سکسیزفل ہے. مطلب اچھا ہے, مڈ میں کہہ سکتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن ایکسپینسو پڑتی ہے نہیں, اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ منتھلی اپنا جو بھی کارڈ ہوتا ہے نا, ان کا کلومیٹر کا ہوتا ہے کہ اتنے کلومیٹر میں اس رینج میں وہ کارڈ ہے, وہ ڈفرینٹ پرائسز ہیں, تو وہ آپ بنوا لیں. جیسے اولینو سے ناپولی تک جو بنتا ہے نا وہ 85 یوروز میں بنتا ہے منتھلی کارڈ. تو پھر آپ ڈیلی جتنی بار مرضی آئے جائیں وہ بن جاتا ہے. تو وہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ان کا یہ سسٹم ہے, ڈفرینٹ کارڈز ہیں ان کے نا یہاں پہ, تو وہ بنوا لیں تو وہ آپ کا ٹریول بھی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ فیملی کو یہاں پہ لانا چاہیے کہ نہیں, از اٹ ورتھ لیونگ فار فیملی, کہ فیملی کو یہاں پہ رکھ سکتا ہے انسان. دیکھیں جی اگر سب سے پہلے کسی بھی چیز کی ہم پازیٹیولی بات کر رہے ہیں نا, تو فیملی کے لیے بہت ورتھ لیونگ ہے, کیونکہ یہ ڈاکیومنٹس دیتا ہے فیملیز کو. جرمنی میں ہوں آپ, کینیڈا ہوں یا امریکہ ہوں, امریکہ کینیڈا پہ ڈاکیومنٹس دیتا ہے یہ نہیں ہوتا, لیکن جیسے جرمنی ان کے رولز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں, وہاں فیملیز کو لانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ٹیکس وغیرہ یہاں پہ نا اس طرح سے نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ رولز اور ریگولیشن نہیں ہیں ضرور ہیں, لیکن یہاں پہ فیملیز کو لانا ایزی ہو جاتا ہے. فیملی ویزا جلدی آپ کو مل جاتا ہے, بچوں کے نولاستے وغیرہ نکل جاتے ہیں, تو آپ فیملی کو ایزیلی لا سکتے ہیں. اور دوسرا یہاں پہ نا تھوڑا سا دیسی سا ماحول ملتا ہے, تھوڑا سا ہیپننگ کنٹری ہے. آپ کو اپنی ایشین چیزیں خریدنے میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی. بڑے شہروں میں تو بہت زیادہ شاپس ہوتی ہیں, کوئی حلال حرام کا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ عربین شاپس بہت زیادہ ہوتی ہیں. جو چھوٹے سٹی ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ جو علی منتاری شاپس ہم بولتے ہیں, علی بابا کی شاپس وغیرہ یہ ہوتی ہیں, یا کوئی نہ کوئی ایک دیسی شاپ ہوتی ہے, یا ان کے ساتھ کوئی ایسا بڑا شہر لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں مل جاتی ہیں. جیسے اولینو کے ساتھ ناپولی لگ رہا ہوتا ہے, اور ملان میں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آلریڈی بہت زیادہ دیسی لوگ ہیں, تو آپ کو اپنا سا ماحول مل جاتا ہے, اپنے سے لوگ بھی مل جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے نا آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے. اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو بہت سارے پاکستانی مل جائیں گے, اگر آپ انڈین ہیں تو آپ کو بہت سارے انڈین مل جائیں گے, اگر آپ بنگلہ دیش ہیں تو آپ کو بہت سارے بنگلہ دیش مل جائیں گے, اگر آپ کہیں کسی افریقن کنٹری سے تو آپ کو اپنے بہت سارے لوگ مل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو یہاں پہ آ کے کوئی مشکل ہوگی. ہاں جی یہ ہے جی بات کہ آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے ملک سے آ کے نا کسی ایک الگ ہی جو ہے نا وہ کوئی کارٹون دنیا میں آ گئے, ایسا نہیں لگتا یہاں پہ آ کے بالکل بھی.
अब आ जाते हैं जी, क्या इटली महंगा है रहने के लिए, एक्सपेंसिव है या चीप है? तो देखिए, ये अगर आप बाकी जो कंट्रीज़ से इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें ना, तो थोड़ा ये यहाँ पे जो है ना वो रेट्स कम है। जैसे ऑब्वियस है, जर्मनी की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे रेट्स भी बहुत अच्छे होते हैं जॉब्स के, पर आर जो भी आपका होता है। यहाँ पे वो हिसाब नहीं है, तो उसी हिसाब से इनकी इकोनॉमी भी थोड़ी डाउन है। यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें मेरा ख्याल है कि इटली, मतलब और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो मेन मेन कंट्रीज़ हैं जैसे स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये हो गया, बल्गारिया, ये वो, तो उनमें इटली की थोड़ी डाउन आती है इकोनॉमी। और भी कंट्रीज़ की होगी, मुझे जितना पता है। तो यहाँ पे जो है ना वो आपको ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा महंगाई है कि आप चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही मुफ्त मिल रही हैं। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जी मंथली एक्सपेंस कि यहाँ पे मंथली एक्सपेंस कितना जो है ना वो होता है। अभी देखिए, अगर आपने घर कहीं लिया हुआ सिटी में, तो वो सिटी टू सिटी डिफरेंट करता है। जैसे मिलान में घर मिलता है 800, 1000, 1200 यूरो, इस तरह से। छोटा घर जो है वो भी डिपेंड करता है, एक कमरे का है, दो कमरे का है, बानियो है, किचन है। और अगर आपने गांव साइड में लिया तो उसके डिफरेंट प्राइस होंगे। जहाँ जिस सिटी में मैं रह रही हूँ, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि यहाँ जो रेट चल रहा है वो 450, 500, 600 इस तरह है इन द मिड ऑफ द सिटी, ठीक है। अगर आप गांव साइड पे हैं तो 150, 200 यूरो। इसके बाद बिजली के बिल वगैरह डालकर भी, आपका सारा कुछ डालकर, अगर आप 800, 900 यूरो ले रहे हैं ना इन सिटीज़ में, छोटे सिटीज़ में जो बिल्कुल साइड पे हैं, तो आपका गुजारा हो जाता है। खाने पीने का आप अलग से निकाल लें। आप समझ लें कि अगर आप छोटी फैमिली है बिल्कुल, के हस्बैंड वाइफ है और एक या दो बच्चे हैं, तो आपका जो मंथली, मैं अपना एस्टिमेटेड बता रही हूँ, इस पे 100% आपने स्टिक नहीं हो जाना होता। तो मंथली एक्सपेंस जो है ना वो तकरीबन किचन का आपका जो खर्चा आ जाता है ना, वो मुझे लगता है कि 200-250 यूरो आ जाता है, अगर आप किचन की सारी ग्रॉसरी ले आए, उसमें आपका सारा खाने पीने का जो भी है। और ये मंथली एक्सपेंस में किचन की ग्रॉसरी निकाल के, उसके अलावा बिल निकाल कर, घर का किराया निकाल कर, क्योंकि बच्चों की फीस तो आपको स्कूल को देनी नहीं पड़ती है। तो अगर आप 1000-1200 यूरो ले रहे हैं और आपका घर का किराया जो है वो तकरीबन 400 या 450 है, उसके अलावा बिल शिल डालकर, तो पूरा पूरा गुजारा हो जाता है। इसके बाद ये नहीं होता कि आप बचत कर सकेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि 1000-1200 यूरो में आप बचा भी लेंगे, नहीं, वो फिर पूरा पूरा गुजारा हो जाता है। लेकिन ये भी नहीं होता कि आपको किसी रात जो है वो इतनी मुश्किल आ जाएगी कि आप कहेंगे जी आज तो घर का जो है ना वो राशन पानी भी नहीं आ सकता। तो ये जो है ना वो डिफरेंट है। अब मिलान में बहुत अच्छी अच्छी पे भी हैं लोगों की। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लैंग्वेज की तरफ। तो लैंग्वेज बैरियर तो ऑब्वियस है, वो पूरे यूरोप में ही है। आपको पता है, आप किसी भी यूरोप के कंट्री में चले जाएं तो जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, वहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे नालायक हैं कि आप गूंगे भी हैं और आप बहरे भी हैं इनके लिए, कि आप अपनी बात किसी को कन्वे नहीं कर सकते, किसी की बात आप तक पहुँच नहीं सकती, कि आपको समझ ही नहीं आ रही वो क्या बोल रहा है। अब ये है कि लैंग्वेज मुश्किल है या आसान है सीखना, तो मुझे लगता है कि इटालियन लैंग्वेज इतनी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने आप को मोबाइल पर बहुत ज़्यादा सीखें, डुओलिंगो ऐप कर लें, उससे जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखें, उनको जो है वो उनका ऑडियो सुने, तो आहिस्ता आहिस्ता जितना ज़्यादा आप कोई भी लैंग्वेज है ना, जितना आप कम्युनिकेट करेंगे ना एक दूसरे से, उतनी जल्दी वो आपको आ जाएगी। अब नेक्स्ट, जब भी आप किसी नई जगह पे आते हैं ना, तो आपको सबसे पहली परेशानी ये होती है कि मुझे वहाँ पे काम मिलेगा कि नहीं। कि ऑब्वियस है, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो आप हर जगह पे बेकार ही हो। तो देखिए, काम यहाँ पे मिल ही जाता है। जो लोग पुराने हैं उनका तो एक लगा हुआ ना परमानेंट, तो उनको तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा, जिसके पास पतानते हैं मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको भी काम हर शहर में हर जगह पर मिल ही जाता है, ठीक है। जो छोटे छोटे शहर हैं या जो साइड पर शहर हैं, क्योंकि इटली के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको पे रेट्स इतना नहीं मिलेगा। जैसे 1 घंटे का ही 7 यूरो भी दे रहे होते हैं, तो वो लोग फिर 6-7 घंटे के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। कोई 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहा है, तो वो भी इस तरह से पे नहीं है कि 1900 यूरो में मिल जाता है, 1100-1200 यूरो में मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई नहीं करता, कोई इसी तरह काम करता है। तो वो डिफरेंट जो है ना वो डिफरेंट सिनेरियोज हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। अब आ जाता है, कोई भी कंट्री है ना उसकी पहचान एक इस चीज़ से भी होती है कि वहाँ का कानून कैसा है, वहाँ के रूल्स कैसे हैं। तो स्ट्रिक्ट इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह हम जर्मनी में रहे हैं, देखा है हर चीज़ में स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ज़्यादा आपसे पूछगछ की जाती है। यहाँ पे इस तरह नहीं है। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होते, आए होते हैं इलीगली, घूम फिर रहे होते हैं आज़ाद, उनको कोई नहीं रोक के पूछता कि हाँ भाई तुम्हारे पेपर कहाँ हैं, कब है, कार्ड चेक कराओ। जर्मनी में आप इस तरह फिर भी रहे हो, थोड़ा सा भी उनको डाउट हो तो उसी टाइम कहते हैं कि हाँ जी दिखाएं अपना, चाहे आप जर्मनी में ही रह रहे हो, वो कहते हैं लाएं जी कार्ड दिखाएं अपना। यहाँ पे एक ये आज़ादी है कि कोई भी आपको रोक कर नहीं पूछेगा कि हाँ जी डॉक्यूमेंट्स किधर है, नहीं है। अगर आपके पास सपोज आपके पास नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर डंकी वगैरह लगा के आए होते हैं, इलीगल आए होते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो ये नहीं होता कि चलो जी तुम यहाँ से निकल जाइए, तुम्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इटली डिपोर्ट तो किसी को भी नहीं करता अनटिल अनलेस कि कोई बहुत 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 सीरियस ना हो जाए। छोटा मोटा जैसे क्राइम होता है, ये चोरी वोरी, ऐसा नहीं कि उठा के अंदर फेंक दिया। केसेस यहाँ पे लोगों पे चल रहे होते हैं, लेकिन वो घूम फिर रहे होते हैं बाहर। और ऐसा भी नहीं है कि रूल्स बिल्कुल ही नहीं है, रूल्स हैं। सेफ्टी अब जो है कि ये नहीं है कि आपको कोई भी आएगा दिन दिहाड़े आपको कुछ भी कर जाएगा। एरियाज़ हैं, एरियाज़ जैसे नेपलस है, वहाँ पे ये चीज़ें चलती रहती हैं, छीना झपटी चोरी चकारी चलती रहती है, लेकिन एरिया टू एरिया हर चीज़ डिफरेंट होती है।
اب آ جاتے ہیں جی دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ. جب بھی آپ کہیں شفٹ ہوتے ہیں نا آپ کو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم سیف رہیں گے وہاں پہ. سیفٹی کی بات آ جائے تو وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایریا ٹو ایریا ہے. اب میں اولینو میں تو یہاں پہ 0% کرائم ریٹ ہے, ٹھیک ہے. پچنزا میں رہی تھی تو وہاں پہ بھی آپ رات کو نکل رہے ہو دن میں نکل رہے ہو, یہ نہیں ہے کہ اکیلی لڑکی ہے کیا نہیں, کوئی چھیڑے گا کیا کرے گا, یہ چیز تو بالکل وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ایریا ٹو ایریا ہے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے ابھی تک آبزرو کیا, میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا, نہ میرے سننے میں آیا کہ سیفٹی یہاں پہ نہیں ہے یا آپ سیف نہیں ہو بالکل بھی. جیسے ہم اپنے کنٹریز کی طرف سے دیکھ لیں تو ہم رات کو وہاں پہ اکیلی بچیاں نہیں نکل سکتی. ایون کہ دن میں بھی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بچی یونیورسٹی جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, کوئی چھیڑ جائے گا, کوئی ہوٹنگ کر جائے گا, کوئی کچھ کر جائے گا. تو یہ ڈر تو یہاں پہ بالکل ہے نہیں, میں نے ابھی تک فیل نہیں کیا ایٹ لیسٹ, نہ ہی میرے سننے میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل 100% بہت اچھا ہے, اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, بہت چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ بھی, ایسا نہیں میں کہہ رہی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کو اگر آپ کوئی 50 کیسز دیکھیں نا ان میں سے آپ کو کوئی 1 یا 2 سننے کو ملیں گے. ہمارے کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 10 کیسز دیکھیں گے نا ان میں سے آپ کو 8 آپ کو ایسے ہی سننے کو ملیں گے. رولز ریگولیشنز یہاں پہ ہیں, لا بھی ہے, لیکن اتنی زیادہ اسٹرکٹنیس نہیں ہے جس طرح میں نے جرمنی میں دیکھی تھی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر تھی, اور وہ اچھی بات ہے. ہر کنٹری کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے اپنے ملک کو لے کر چلنے کا, تو وہ اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جرمنی برا, جرمنی بہت اچھا ہے, فرانس بہت اچھا ہے. ہر کنٹری کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. میں صرف آج اٹلی کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آیا یہاں پہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ اٹلی کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ڈیسیژن پھر انسان نے اپنے حساب سے لینا ہوتا ہے. اب یہاں پر آ کر کوئی بھی نئی جگہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں ایڈجسٹ ہونا, کس طرح ہونا, کیسے ہونا, وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کے لیے کوئی نہ کوئی راستے کھول ہی دیتا ہے, دروازے کھول ہی دیتا ہے. بس یہ ہے سب سے بڑی بات کہ ڈپورٹ کسی کو نہیں کرتا, ڈاکیومنٹس کا نہیں پوچھتا کہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو آپ ہمارے کنٹری میں کیوں رہ رہے ہیں. ادروائز بہت سارے ملک ایسے ہیں ڈاکیومنٹس نہ ہو تو آپ کو رہنے نہیں دیا جاتا. خیر جی, آج کا ولاگ بہت لمبا ہو گیا, اس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اچھا سوچیے, اچھا کیجیے, مجھے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.